بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ اور نئے خطرات پہ۔ اس کے بعد انگلینڈ نے کچھ نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی جاری کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین پاسپورٹ کتنے ممالک میں فری انٹری ہے، اور کیا بغیر ویزے کے جو فری انٹری والے ممالک ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ اسپین کس نمبر پہ آتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم دوبارہ اوپن ہو سکتی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے، جو کہ ایک اہم خبر آئی ہے انگلینڈ کی طرف سے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسپین، انگلینڈ اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک اطلاع دیتا چلوں، کافی بڑی کمیونٹی ہماری جو ہے وہ کتلونیا میں رہتی ہے، پاکستانیوں کی، انڈین کی، بنگالیوں کی، جو ہماری اردو ہندی کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 7، 8، 9 ابھی فی الحال 3 دن یہ اناؤنس ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑھ جائیں گے اگر رش زیادہ ہوا تو۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت سچویشن کیا ہے اسپین میں، اسپیشلی اگر کترونیا کی بات کریں تو 30 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی وجہ سے ہاسپٹل جو ہے دوبارہ بھر چکے ہیں، جس میں ہاسپٹل دل مار اور اس کے بعد ہاسپٹل سانپاؤ۔ یہاں پہ کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے بارسلونا میں۔ وہ اس وجہ سے خراب ہے کہ جو نوجوان ہیں ان میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کی جو دو وجوہات مین ہیں، ایک تو بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بالکل بھی احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی، ماسک ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی 40% کو، لیکن اس میں سے صرف اور صرف 1% جو تھے وہ لوگ 30 سال سے کم تھے۔ یہی وجہ بنی کہ اسپین میں دوبارہ سے جب کرونا وائرس پھیلا، نہ بے احتیاطی کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم کیے گئے، ماسک ختم کیے گئے، اس کی وجہ سے رات کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی۔ مثال کے طور پہ کلبز وغیرہ میں جانا، مختلف قسم کی گیدرنگ کرنا، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں آپس میں میل جول جب بڑھا تو کرونا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ کافی نوجوانوں کے بیچ میں کنڈیشن صحت کافی کریٹیکل بھی بتائی جاتی ہے، لیکن اوورآل جو ہے نوجوانوں میں کیونکہ قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اس وجہ سے اس طرح سے ڈیتھ ریٹ نہیں بڑھے گا جس طرح سے پہلے بڑھا تھا۔ لیکن بہرحال جو نوجوان ہیں وہ اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں، اپنے والدین سے ملتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، تو وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں کافی بڑی تعداد میں، جس کی وجہ سے اب حکومت بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کر رہی ہے، اور کتلونیا میں اسپیشلی دوبارہ سوچا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کا لاک ڈاؤن دوبارہ واپس کر دیا جائے۔ یہاں پہ آپ کو یہ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ مختلف ایریاز میں ارینجمنٹ کی گئی ہے ویکسین لگانے کی، جو ہے کیا ہے جانسن اینڈ جانسن۔ جانسن اینڈ جانسن کی یہ خوبی ہے کہ ایک ہی ڈوز لگائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ دی ترانف ایک مین ایریا ہے بارسلونا کا، جو آپ کو میں بتایا اگزامپل کے طور پہ بتاتا چلوں، جہاں پہ بس اسٹیشن ہے مین آگ دی ترونف بارسلونا کا، اس کے قریب آگ دی ترونف ایک ایریا ہے، وہاں پہ 7، 8، 9 کو ویکسین ارینج کی جا رہی ہے۔ 18 سال سے اوپر کا کوئی بھی ایج کا بندہ جائے، بغیر پدرونا میں تو بغیر کی رجسٹریشن، بغیر کی سیتا لیے وہاں پہ جا کے ویکسینیشن کروا سکتا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک لگاتار ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ صرف اور صرف آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، کوئی میڈیکل کارڈ اگر ہے تو وہ، یا ویسے آپ کا تصویر والا آئی ڈی کارڈ ہو، ریزیڈنسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کل اگر سرٹیفکیٹ ایشو کروانا پڑتا ہے سفر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ کا اگر آئی ڈی ہوگا تو اس پہ آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جو کوئی بھی ایکسیس میں ہے وہ لازمی طور پہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ فائنلی ویکسین ہر ایک نے لگوانی ہے تو کرونا سے پاک ہونا ہے، ورنہ یہ مسئلے اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ کوئی بھی ٹریول نہیں کر سکے گا ویکسین لگوانے کے بغیر، اور کوئی بھی دوسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکی فیوچر میں۔ ابھی تو فری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے جو زیادہ لیٹ ہوں وہ کل کو پیسے دے کے لگوائیں۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کو یہی ہے کہ لازمی طور پہ لگوائیں، تاکہ وہ بھی محفوظ ہو، ان کی فیملی بھی ہو، اور ان کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔
اب بات کرتے ہیں انگلینڈ نے جو جاری کیا ہے نیا داد و شمار۔ انگلینڈ نے اناؤنس کیا ہے کہ 6 ملین لوگوں نے بلا شبہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے، لیکن انگلینڈ نے کہا ہے کہ یہ 6 ملین کے 6 ملین انہوں نے جب ڈیٹا چیک کیا ہے تو یہ یو کے میں موجود نہیں ہیں، مطلب یہ کہ یو کے باہر بھی رہنے والوں نے اپلائی کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ہوم آفس نے لازمی طور پہ ہر ایک سے پروف مانگنے شروع کرنے ہیں۔ آپ لوگ اپنے پروفز کا ارینج کر لیں، اور ان کی طرف سے یہ بھی وارننگ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کسی سے بھی کوئی بھی ڈیٹا مانگ سکتے ہیں، جو بھی اس ڈیٹے کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور وہ اللیگل ہو جائے گا یو کے میں، اس کو یو کے چھوڑنے کا لیٹر ایشو کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ نے احتیاطی تدابیریں جو گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں، یو کے کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام اپنائیں تاکہ آپ ان پریشانی سے بچ کریں۔ سب سے بڑی جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہے لیکن وہ یو کے میں گئے ہی نہیں، ان کے پاس پروف ہی نہیں ہے کہ وہ یو کے میں تھے، ان کے کیس تو سیدھے سیدھے ریجیکٹ ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں جن کا ڈیلے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ریفیوز ہوا اور انہوں نے اپیل کی ہے، ان کے چانسز ہیں، اگر ان کے پاس پروف ہے جو متعلقہ ان سے پوچھا جائے گا، وہ اگر ان کے پاس ہے تو وہ لازمی طور پہ کروا سکیں گے، ادروائز ان کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین پاسپورٹ کے بارے میں۔ نئی رینکنگ جو ہے اس سال دوبارہ سے جاری کی گئی ہے کہ اسپین کی رینکنگ انٹرنیشنل لیول پہ کتنے ملکوں میں فری انٹری والی ہے۔ اسپین تقریباً 185 ممالک کے قریب جو ہے اس کی انٹری ہے۔ دنیا میں اس سال جو سب سے نمبر 1 پہ آیا فری انٹری والا ملک وہ ہے نیوزی لینڈ، اور دوسرے نمبر پہ اسپین بھی رینکنگ میں آیا، جس میں جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اسپین ہے، اور باقی یورپین ممالک ہیں ترقی یافتہ جو کہ اس فہرست میں شامل ہیں۔ یعنی کہ ٹوٹل 185 ممالک میں اسپین کے جو نیشنل ہیں وہ جا آ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ویزے کے۔ بلا شبہ اسپین کا جو پاسپورٹ ہے یہ دنیا میں فری انٹریز کے حساب سے دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ پہ دنیا کے میکسیمم ممالک میں جو ہے وہ فری انٹری اویلیبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم دوبارہ کھلنے کی امید ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں تھوڑا سا کہ اسکاٹ لینڈ ایک ایسی پروونس، ایسا صوبہ ہے انگلینڈ کا جو کہ انگلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، علیحدہ ہو کے واپس یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ ہمیشہ ہی یورپین کی مدد کرتا ہے، ہمیشہ یورپین کی حمایت کرتا ہے، اور اب اس نے دوبارہ سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر لیں گے۔ بارہ اس نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے جا رہے ہیں اور ہم دوبارہ سے اس اسکیم کو وقت بڑھوائیں گے حکومت سے، سینٹرل حکومت جو یو کے کی ہے، کہ وہ وقت بڑھائے تاکہ یورپین جو نیشنل ہے وہ لازمی طور پہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں، اپنے اسٹیٹس کو بچا سکیں۔ ادروائز ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ آواز دے رہا ہے یو کے کو، اگر ہم نے ان کو لیگل نہ کیا تو بڑی تعداد میں ایسے بچے، ایسے بزرگ جن کو علم بھی نہیں ہے کہ ٹائم گزر چکا ہے اور ان کے اسٹیٹس اپلائی نہیں ہو سکے، اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم جو ہے اس کا ٹائم بڑھایا جائے، اور آنے والے وقت میں جو ٹائم بڑھایا جائے گا اس میں کوشش کر کے مختلف اداروں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے یہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو یورپین ہے وہ اپلائی کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی تک حکومت بورس جانسن، پریٹی پٹیل کی طرف سے کوئی بھی آنسر نہیں آ سکا، لیکن فیوچر میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایس این پی پارٹی جو ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ کو لیڈ کرتی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بہت بھاری تعداد میں ووٹ لینے کے بعد دوبارہ سلیکٹ ہوئی ہے، دوبارہ اسکاٹ لینڈ کی وہ حکمران جماعت بن چکی ہے، اور ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یورپین کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح برٹش لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا آئرش لوگوں کو کیا جاتا ہے، اور ان کا ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو برٹش ہے وہ اسکاٹ لینڈ کو اتنی آزادی دے کہ وہ دوبارہ ریفرینڈم کروا سکے، ریفرینڈم کے بعد علیحدہ ہو سکے یو کے سے، اور دوبارہ سے یورپی یونین کا ممبر کنٹری بن سکے۔ لیکن یہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائیں گی کہ اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ دونوں کس طرح سے اپنے معاملات حل کرتے ہیں۔ فی الحال جو ہے کنڈیشن انڈر کنٹرول ہے، اور آنے والے وقت میں بھی بہتر رہے گی۔ بہرحال امید یہی کی جاتی ہے کہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم جو نہیں اپلائی کر سکے ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل لازمی نکالا جائے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔